الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 10 صفر المظفر 1446 ہجری 16 اگست سن 2024 درود شریف کی فضیلت سے متعلق کتابوں میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ یہ فضیلت سن لینا بڑا آسان ہے۔ قیامت کا جو ہولناکی کا جس وقت ہر ایک پر نفسا نفسی کا عالم چھایا ہوا ہوگا اور ہر ایک اس وقت اپنی فکر میں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کے پاس جب ان کی امتیں بھی جائیں گی وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور کسی کے پاس جاؤ۔ اس عالم میں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا، یقیناً وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کثرت سے سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن اس دن میرے نزدیک ترین ہوگا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانے کا آسان سا وظیفہ ہے کہ بندہ کثرت کرے درود شریف کی، درود و سلام کی، اللہ رب العالمین اس کو حضور علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کریں، حضور پر کثرت سے درود بڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک سنا تھا کہ جہالت کی جو نشانیاں وہ ہمارے مابین پائی جاتی ہیں، اور لوگ کثرت سے ان جہالتوں کا شکار ہیں جو دور جہالت میں، دور جہالت یہ وہ دور کہ جس میں جہالت کا ہی راج تھا، دورہ تھا جہالت کا، اور اس وقت انہیں یہ تک نہیں معلوم تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ بس جو ذہن میں آیا، جو سنی سنائی باتیں سمجھی، انہی کو اپنا لیا اور انہی کو اپنا رسم و رواج حتیٰ کہ اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اور یہ جو جہالت ہے جو اب بھی اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے، سنی سنائی باتیں جن کا تعلق کثرت سے لوگوں کے رسم و رواج سے بھی ہے اور کئی باطل نظریات اور حتیٰ کہ کئی عقائد سے بھی ہے۔ اس اعتبار سے ماہ سفر المظفر خاص طور پر اس مہینے کو لوگ بلاؤں، آفتوں، حادثوں، مصیبتوں کے نزول کا مہینہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، یعنی ان کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے، عقیدہ بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کی 13 ابتدائی تاریخوں کو، آج جیسے 10 تاریخ ہے تو ابتدائی 13 تاریخوں اور خاص 13 تاریخ کو، اور بعض لوگ 3 پھر 13 پھر 23 یا 8، 18 اور 28 تاریخ کو یا اس مہینے کے آخری بدھ کو خاص طور پر نحوست سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر کوئی بڑا سفر یا کوئی بڑا کاروبار، کوئی عہد و پیمان، کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ کرنے سے کتراتے ہیں، حتیٰ کہ شادیاں بھی نہیں کرتے۔ اپنی بچیوں کو گھروں سے رخصت کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں رخصت کریں گے تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح لوگ محرم الحرام میں شادی نہیں کرتے، اسی طرح اس مہینے میں خاص طور پر بیٹیوں کی رخصتی نہیں دیتے۔ یہ نظریات ہمارے ذہنوں پر رچ بس چکے ہیں، حالانکہ یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ مصیبتوں کا، آفتوں کا، حادثات کا، بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، یاد رکھیے کہ یہ نرا باطل عقیدہ نظریہ ہے، اور یہی وہ جہالت ہے جو دور جہالت میں پائی جاتی تھی اور اب بھی ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر بندے کی قسمت تو ہم نے اس کے گلے میں ڈال دی ہے، یعنی اس کا اچھا برا، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کی موت، یہ سب اس کے معاملات طے کر دیے گئے ہیں پہلے سے ہی۔ جب ہر چیز طے ہے تو پھر اس کو یہ سمجھنا کہ اب اس وجہ سے مجھ پر یہ ہو جائے گا، جیسے اس مہینے کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئے گی، یہ عقیدہ یاد رکھیے کہ ہرگز درست نہیں ہے۔ نفع دینے والا، ضرر دینے والا، خیر عطا کرنے والا، شر دینے والا، صحت دینے والا، مرض دینے والا، اور یہ سارے نتائج یاد رکھیے کہ قضاء و قدر کا، یعنی اللہ کے حکم کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ جسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ، کہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا گمان کرنا کہ جس کو ہم عام الفاظ میں توہم پرستی کہہ سکتے ہیں، وہم بنا لینا، برا شگون لے لینا، برا خیال بنا لینا، عقیدہ بنا لینا، یاد رکھیے کہ یہ نرا دور جہالت کا وہ نظریہ ہے جو آج بھی اس علمی دور کے اندر پایا جا رہا ہے۔ توہم پرستی یعنی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو اور اس کو سمجھ لینا، یا کسی چیز کی خاص تاثیر ہی نہ ہو اور پھر یہ اعتقاد رکھنا کہ جی یہ جو ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ بجائے مہینہ تو دور کی بات، لوگ تو اب انسانوں کو بھی منحوس سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام لفظ یہ بولا جاتا ہے کہ جی یہ منحوس ہے۔ اس طرح سے یہ باتیں یاد رکھیے کہ یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ یہ کفار کی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ جو فرعونی تھے ان کا یہ طرز عمل بیان کیا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ ان فرعونیوں کو اگر کوئی اچھائی ملتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تو ہے ہی ہمارا حق، یہ تو ہماری وجہ سے آئی ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت اترتی، کوئی ان کے اوپر کوئی بلا نازل ہوتی، کوئی ان کے اوپر عذاب آتا تو پھر کیا کہتے یہ اس موسیٰ کی وجہ سے ہے، یہ اس کے جو ساتھی ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ یہ نہیں کہتے کہ جب سے تم اس گھر میں آئے ہو، بعض اوقات بعض گھروں میں خاص طور پر بہو کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ جب سے گھر میں آئی ہے ہماری گھروں کے اندر جو ہے مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں، یعنی عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہاں تک کہ کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس کے بعد اگر اس کے حالات خراب ہو جائیں، تنگ دستی آ جائے، روزگار چھوٹ جائے تو کہتے ہیں بس جب سے یہ ہوا ہے، جب سے یہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کسی چیز کو اس کی عمل دخل میں یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یاد رکھیے یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ایسے ہی قوم سمود والے بھی یہی کرتے تھے، قالوا طائرکم عند اللہ وانتم قوم تفتنون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم والوں نے اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ ہم پر یہ جو قحط سالی یہ مصیبتیں آتی ہیں آپ کی وجہ سے آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری وجہ سے نہیں ہے، تم تو ایسی قوم ہو جن کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں اور منافقین کے درمیان تشریف فرما تھے، اس وقت انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بدشگونی لی اور کہتے تھے ان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی اچھائی ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل من عند اللہ، جو بھی ہے اچھا ہے برا ہے، فائدہ ہے نقصان ہے، کم ہے زیادہ ہے، خیر ہے شر ہے، صحت ہے بیماری ہے، جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے یہ توہم پرستی، یہ بدشگونی یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور جب بھی مدد مانگو صرف اللہ سے مانگنا، اور جب دعا مانگو اللہ سے مانگنا، اور پھر ارشاد فرمایا سمجھ لو جب تمہیں اللہ تعالی نقصان پہنچانا چاہے گا تو پھر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور جب تمہیں تمہارا رب فائدہ پہنچانا چاہے گا تو پھر ساری دنیا بھی مل جائے گی، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طیرۃ شرک ثلاثن، فرمایا کہ یہ بدشگونی بدفعلی لینا یہ شرک ہے، اور یہ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا ہمارے دلوں میں بعض اوقات خیال آ جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا لیکن کوئی اللہ پر اگر توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یہ برا خیال بھی ختم فرما دیتا ہے۔ یعنی بدشگونی بدفعلی کا حل بھی بیان فرما دیا کہ اچھا شگون لیا جائے، اچھا سمجھا سوچا جائے، اچھا گمان قائم کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر اللہ پر توکل کیا جائے کہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات لوگ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی کام سے نکلے اور کوئی نقصان ہو گیا، جس طرح عام سی مثال کے کوئی کالی بلی آگے سے راستہ گزر گئی، اس نے راستہ کاٹ دیا، تو باقاعدہ لوگوں کے درمیان یہ کانسیپٹ ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ واپس پلٹ جانے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا جسے بدفعلی لوٹا دے اس نے شرک کیا، یعنی شرک اس معنی میں کہ اس نے کسی اور چیز کو اپنے کسی کام کے نقصان میں اصل وجہ سمجھ لیا، حالانکہ اگر اسے نقصان ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اس کا حکم ہے۔ اس وقت اس شخص کو لوٹنے کی بجائے کرنا یہ چاہیے کہ وہ کہے اللہم لا طیر الا خیرک، یا اللہ جو حکم ہے وہ تیری طرف سے ہے، ولا خیر الا خیرک، جو بھلائی ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی خدا نہیں کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر، جو اس طرح بدشگونیاں لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بدشگونی کے بارے میں آپ نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، فرمایا کہ جب کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال بھی آئے تو اس کی طرف دھیان نہ دے، بلکہ جو کام اس نے کرنا تھا کر گزرے، اللہ رب العالمین اس کے اس کام میں برکت عطا فرما دے گا۔
تو خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہرگز کوئی برا گمان کسی چیز کے بارے میں، کسی ذات کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کسی وقت کے بارے میں ہرگز قائم نہ کیا جائے۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی یہ واقعات ہوتے تھے۔ دریائے نیل جہاں ہر سال ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ لڑکی کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی، قربانی دی جاتی تھی، اس دریا میں اس کو پھینکا جاتا تھا کہ دریا چلتا رہے گا۔ جب اسلام کا دور آیا تو اسلام نے دیکھیے اس کا رد کیا، اور رد بھی کس شاندار طریقے سے ہوا، جو ایک عرصے سے رسم و رواج چلی آ رہی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا نا کہ جی ہمارے بڑوں نے کہا ہے ایسا ہوگا، ہمارے بڑوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم تو کرتے آ رہے ہیں، ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں یاد رکھیے کہ اگر غلط ہیں، یعنی غلط کام کے لیے ہیں، اس کی وجہ سے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر ایسے رسم و رواج کو اسلام ختم کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو شریعت سے ٹکرائیں۔ جب انہوں نے حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ یہ تو اس طرح ایک لڑکی کی اس طرح قربانی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اس دریا میں پھینک دیتے ہیں، یہ تو غلط نظریہ ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خط لکھا کہ ایسا ایسا یہاں پر رسم و رواج ہے، اس طرح ہر سال ایک عورت کو بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ آپ نے خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ اس دریائے نیل کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو اب بھی اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں اپنی مرضی سے چلتا تھا تو پھر اپنی حالت پر باقی رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خط اب جب وہاں پہنچا تو پھر کسی لڑکی کی جگہ وہ خط دریا میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ سوکھا ہوا دریا اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے اس پیارے بندے حضرت عمر فاروق اعظم کے خط کی برکت سے جاری ہو گیا، اور اس وقت کا جاری ہوا، آج تک خشک نہیں ہوا ہے۔ کہ باطل نظریہ ہے، انسان باطل نظریہ چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج کے خلاف لڑائی کا ایک پلان بنایا، نکلنا چاہا، سفر کرنا چاہا، تو ایک نجومی نے کہا کہ جی چاند ایسی ایسی منزل میں ہے تو آپ کا سفر کرنا، لڑائی کے لیے نکلنا یہ مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، جب اللہ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں تو مجھے اس چاند کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس منزل میں ہے، جب اللہ پر بھروسہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے، اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی۔ تو مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح آپ نے بھی ایک سفر کا ارادہ کیا تو ابن حکم نے روکا، اور اس نے کہا کہ دیکھو چاند کیسا چمک رہا ہے، یعنی وہ اس بات کا ارادہ رکھتا تھا کہ ان کو اس طرح کی بات کر کے روک دوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں انا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولکننا نخرج باللہ الواحد القہار، کہ ہم اگر نکلتے ہیں تو سورج یا چاند کی وجہ سے نہیں نکلتے ہیں، ہم تو اللہ کی خاطر نکلتے ہیں۔ جب اللہ کی خاطر نکلتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہوگا وہ ہو جائے گا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باطل نظریات کی طرف ہرگز دھیان نہ دیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بدشگونی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، کس طرح کی مثالوں سے پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، کسی گھر میں شام کو جھاڑو دینا، شام کو جھاڑو لگانا، کہتے ہیں کہ جی برکت ختم ہو جائے گی۔ بھائی صفائی صبح و شام، دن رات میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، باطل نظریہ ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ عام ہے، کہتے ہیں جی شام کو جھاڑو نہ لگاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صفائی ہے، جب بھی کی جائے کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر بعض لوگوں کے اندر یہ باطل نظریات یہ بیٹھ چکے ہیں ان کے دماغوں میں کہ جی مثال کے طور پر حاملہ عورت جو ہے وہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت سامنے نہ نکلے، اس کے بچے پر نقصان پڑے گا، یا کوئی بڑا بچہ گھر کا وہ جو ہے وہ سورج گرہن چاند گرہن کے وقت یا جب بجلی چمک رہی ہو نہ نکلے، اس کے اوپر بجلی گر جائے گی۔ یہ باطل نظریات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، چھوٹے بیٹے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سورج اس وقت گرہن لگا ہوا تھا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ کسفت الشمس لموت ابراہیم، کہ یہ حضور کے بیٹے ابراہیم کا وصال ہوا ہے اس وجہ سے اس کو گرہن لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله، کہ نہ سورج کو گرہن لگے گا، نہ چاند کو گرہن لگے گا، نہ کسی زندگی کی وجہ سے، نہ کسی کی موت کی وجہ سے، بلکہ جب تم یہ دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیا کرو۔ تو اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا اس سے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نقصان ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو ان نشانیوں کے طور پر سمجھا جائے۔ ایسے ہی بعض لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں کہ کسی گھر پر الو بیٹھ گیا، کسی باغ میں الو کسی شاخ پر بیٹھ گیا تو کہتے ہیں کہ اب یہ ویران ہو جائے گا، یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الو کو دیکھیے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو منحوس قرار دینا ہرگز درست نہیں۔ بعض اوقات مرغا اگر شام کو اذان دیں، باقاعدہ گاؤں دیہاتوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کو کاٹ کر ذبح کر دیتے ہیں کہ بھائی اس نے شام کو اذان دے دی۔ ارے بھائی وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بول پڑے، وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اب اس کو مار دینا، اس وجہ سے کاٹ ڈالنا، یاد رکھ اس وجہ سے، یہ عقیدہ سمجھ کر کے اب نقصان ہوگا اس کی اذان دینے کی وجہ سے، ہرگز درست نہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات کسی کے تلوے پر خارش ہو یا جوتے پر جوتا آ جائے تو کہتے ہیں بھائی اب سفر کرنا پڑے گا، پاؤں کا پائنچا لپٹ جائے، الٹا ہو جائے، کہتے ہیں بھائی اب تمہارے لیے جوڑا سلے گا۔ اس طرح کی یہ باطل نظریات دیکھیے کہ یہ کس طرح مسلمانوں میں آ گئے۔ یہ کفار کے ہاتھ پر کسی کے خارش ہو سیدھے یا الٹے ہاتھ پر، کہتے ہیں مال آئے گا یا مال جائے گا، آنکھ پھڑکے سیدھی یا الٹی مرد کی یا عورت کی تو یہ نقصان ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں نا کہ نقصان فائدے میں ان چیزوں کا کیا عمل دخل؟
انسان تھوڑا کامن سینس سے ذرا سوچے. عام سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے کہ ان چیزوں سے اگر یہ نقصان فائدے ہونے لگے تو پھر تو ساری دنیا کے نقصان فائدے ان چیزوں پر شروع ہو جائیں گے. اللہ کے حکم سے ہوگا جو ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے دیکھیے, لوگ سال, مہینے, دن کو, کسی گھڑی کو منحوس سمجھتے ہیں. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار, کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یعنی آدمی وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ زمانے سے ایسا ہو گیا, یعنی دن یا یہ رات یا یہ وقت یا یہ تاریخ یا یہ گھڑی, اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا. کہتے نہیں بس وقت کون سی منحوس گھڑی تھی جو میں نے تم سے شادی کی تھی, کون سا وہ منحوس وقت تھا جو میں نے تمہیں دیکھا تھا, یا آج پتہ نہیں صبح صبح کس منحوس کا میں نے منہ دیکھ لیا. تو کسی کا منہ دیکھ لینے سے, کسی کے ساتھ نکاح ہو جانے سے کیا انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز ایسا نظریہ عقیدہ نہیں سوچنا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا تم زمانے کو برا کہتے ہو, زمانہ برا نہیں. زمانہ کون ہے؟ زمانہ تو میں ہوں, میں بنانے والا ہوں, دن رات کو تو میں پھیرتا ہوں. تو پھر اس میں سارا جو عمل دخل ہے وہ میرے حکم سے ہے. زمانے کا, اس میں زمانے کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. بلی یا کتے کا رونا یہ برا شگون لیا جاتا ہے. گھر کی منڈیر پر آ کر کوا بیٹھ گیا تو کہیں گے کہ جی مہمان آئے گا, یا کسی کو چھینک آ گئی تو کہتے ہیں کہ جی کوئی یاد کر رہا ہے. زبان دانتوں کے نیچے آ گئی تو کہتے ہیں کسی نے تمہاری برائی کی ہے. خالی کینچی چلائیں گے تو کہیں گے کہ گھر میں لڑائی ہوگی. ایک دوسرے کا کنگا استعمال کریں گے کہ بھائی ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی. یہ سوچیں اسلام کی ہرگز نہیں ہے, یہ باطل نظریہ ہے. اس توہم پرستی کو یاد رکھیے کہ ہم نے دراصل انگریز معاشرے سے, ہندو معاشرے سے اور دراصل دور جہالت سے اٹھایا ہوا ہے. جو باتیں چلتی آ رہی ہیں, اور اب تو ترقی یافتہ قوموں میں بھی معاذ اللہ اس طرح کے باطل نظریات پائے جا رہے ہیں, تو وہ بھی انگریزوں کے ہیں اور ہم مسلمان بنا رہے ہیں. باقاعدہ ایک تحقیق کے مطابق 13 تاریخ کو اسپین جو ملک ہے, اس ملک میں قومی بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. 13 نمبر بیڈ پر مریض کو نہیں لٹایا جاتا. ایسے ہی ایک ملک کے اندر چائنا میں 8 اور 4 کا ہنسا برا سمجھا جاتا ہے. باقاعدہ لوگ جو ہے وہ 4تھی منزل پر رہائش نہیں اختیار کرتے, اس کو خالی رکھیں گے یا سامان ومان یا اسٹور بنا دیں گے, رہائش نہیں کریں گے کہ جی 4 کا ہنسا ان کے لیے منحوس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی آئرلینڈ میں خواتین لباس یا زیورات میں گھنٹی, چھوٹی سی گھنٹی لٹکانا خوش قسمتی کی علامت سمجھتی ہے کہ بھائی یہ لگا لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. روس میں خالی بالٹی لے جانا کسی جگہ برا شگون سمجھا جاتا ہے. فن لینڈ میں مکڑی کو اگر مار دیا جائے تو جی بارش ہو جائے گی, یا بارش نہیں ہوگی, بند ہو جائے گی بارش. پرتگال میں الٹا چلنے پر کہتے ہیں کہ برائی راستہ دیکھ لیتی ہے اور پھر برائی پیچھے آتی ہے. مصر میں خالی کینچی چلانے پر یہ کانسیپٹ ہے کہ جس سے بدروہیں کٹ جاتی ہیں اور ان کو غصہ آتا ہے اور پھر وہ نقصان پہنچاتی ہیں. سوئٹزرلینڈ میں شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگایا جاتا ہے کہ تاکہ ازدواجی زندگی خوشحال رہے. برطانیہ میں چیونٹیاں قطار لگا کر اگر کسی گھر کے باہر نکلیں یا چلیں, کسی جگہ نظر آئیں تو جی اس سے موسم خراب ہو جائے گا. یہ دیکھیے کیسے کیسے یہ جدید دور کے ان ملکوں کے نظریات ہیں. ایسا کچھ نہیں. ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ دراصل انسان کے لیے جو اچھا برا ہے, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو اچھائی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, جو تجھے برائی پہنچتی ہے نا وہ تیرے اپنے اعمال کی کرتوت, تیرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. تو جھوٹ سارا دن بولے پھر کہے بے برکتی ہو گئی. سارا دن جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں برے خیالات سوچے, دل کے اندر بغض مسلمان کا بٹھائے رکھے, حسد تیرے اندر پایا جائے, دشمنی تیرے اندر ہے, بغض تیرے اندر ہے, چغلیاں سارا دن تو کرے, غیبتیں تو کرتا پھرے, بہتان تو لگاتا پھرے, دل آزاریاں تو کرتا پھرے, نماز نہ پڑھے, نماز قضا کر دے, قرآن کو ہاتھ نہ لگائے, دعا کرنا اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہو. کتنے لوگ ہیں جمعے کی نماز کے بعد ایسے بھاگتے ہیں, دعا کا بھی وقت نہیں ہوتا. یہ نماز, یہ دعائیں, یہ ساری کس لیے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور پھر کہتے ہیں بھائی اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا, اس بلی کی وجہ سے ایسا ہو گیا, اس کتے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, اس کوے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, یہ الو نے یہ کر دیا, یہ اس کے ساتھ نکاح شادی ہوئی تو اس نے ایسا کر دیا, وہ میرے دوست کی وجہ سے ایسا ہو گیا. بھائی اپنی غلطیاں ہیں, اپنے گناہ ہیں. جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اس لیے اسلامی خیالات, اسلامی اعتبارات سے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, قضاء و قدر پر, تقدیر پر یقین رکھیں. جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا, یہ اس کا علاج ہے. اور علم حاصل کریں, کیونکہ یہ جہالت, علم سے لا علمی, یہ نابلد رہنا, یہ دراصل ہمارے ذہنوں میں برے خیالات, یہ برے عقائد و نظریات کو یہ جگہ دیتا ہے. علم حاصل کریں گے, دین کا ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا اللہ کا حکم ہے, کس طریقے سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے, تو اس وقت ہمیں اپنے ہر نظریے کی, اپنے ہر عقیدے کی اصلاح کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو ذہن میں رکھیں. سفر المظفر کے مہینے کو خاص طور پر اس کو بدشگونی کے طور پر مہنوس سمجھنا, بلائیں اتریں گی, آفتیں آئیں گی. لوگ سورہ مزمل کا ورد کرواتے ہیں, باقاعدہ آخری بدھ کو کالے چنوں پر کچھ پڑھوا کر اس کو تقسیم کرواتے ہیں. ویسے ثواب کا کام ہے قرآن پڑھوانا, غریبوں کو کچھ کھلانا پلانا, لیکن یہ عقیدہ رکھ کر, یہ نظریہ رکھ کر کہ جی اس وجہ سے ایسا ہو جائے گا, اگر نہیں کیا تو مصیبتیں آ جائیں گی, یاد رکھیے کہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی, اپنے نظریات کی اصلاح کرنے اور صحیح عقائد اپناتے ہوئے صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لطف
زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے